نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے کی پابندی کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک فقہی مسئلہ، اگر سورہ فاتحہ میں کوئی آیت رہ جائے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی یا نہیں؟ جان لیجئے، جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں اور سنن و نوافل اور وتر کی ہر رکعت، ان رکعات میں اگر بھول سے سورہ فاتحہ کی کوئی آیت رہ گئی تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں، جیسے فرض کی آخری 2 رکعتیں، وہاں پوری سورہ فاتحہ یا اس کا کوئی جز نہیں پڑھا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں، اور جس نماز میں سجدہ سہو لازم ہو اور نہ کیا جائے وہ نماز وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی وقت کے اندر لوٹانا ضروری ہے۔ ایک قیمتی نصیحت، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، ذرا ایک بات بتلاؤ کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو تمہاری باتیں لے جا کر کے بادشاہ کو سناتا ہو تو کیا تم میں سے کوئی ایسا جملہ بولے گا جو اسے غصہ دلائے؟ سب نے کہا، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، بلا شبہ تمہارے ساتھ ہر وقت وہ ہوتے ہیں جو تمہاری باتوں کو خدا تک لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ فرشتے۔ غیبت، چغلی، تحقیر، فحش گوئی، طعن و تشنیع کا اصل سبب دل سے خدا خوفی کا نکل جانا، ورنہ مومن پر ایسی باتیں بہت گراں گزرتی ہیں۔ مومن بندے کے حافظے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کلام نہ کرے جس کی وجہ سے عند اللہ اس کی توقیر ختم ہو جائے، اور جو کچھ وہ بول رہا ہے اسے ایک دفتر میں قلم بند کیا جا رہا ہے اور روز محشر خدا کے روبرو مجھ سے پوچھا جائے گا۔